اصحاب نبی تو سب کے سب، اصحاب نبی تو سب کے سب، مخلوق ہے سب سے افضل، عمر جیسا رشتہ لگانا سب کے بس کی بات نہیں، دل کو مدینہ اپنے بنانا سب کے بس کی بات نہیں۔ فوراً فرمایا کہ انی واللہ لم قرأتها قط۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جیسا ایسا لگتا ہے کہ میں نے تو یہ آیت کبھی پڑھی نہیں تھی، آج یہ آیت نازل ہو رہی، فوراً سرنڈر کر دیا۔ بعد میں تفسیر ابن کثیر نے اس پورے واقعے کو نقل کیا ہے۔ بعد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول سے حضرت عمر فاروق نے اس کی وجہ، اس کی وضاحت فرمائی کہ تم جانتے ہو کہ اس موقع پر میں نے تلوار کیوں نکال لی تھی، اور میں نے کیوں کہا تھا کہ یہ اللہ کے رسول جو ہے وصال نہیں فرما سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر المومنین آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے قرآن پاک میں پڑھا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رسول گواہی دے گا، امت مسلمہ کے حق میں گواہی دے گا، یہ قرآن پاک میں یہ آیت موجود ہے۔ میرے ذہن میں یہ آیا کہ اگر رسول گواہی دے گا تو زندہ رہے گا جبھی تو گواہی دے گا۔ میرے وہم و خیال میں نہیں آ سکتا تھا کہ کبھی رسول وصال بھی فرما سکتے ہیں۔ بس اس تصور کے تحت میری زبان سے وہ جملہ نکل گیا، اور خدا کی قسم اگر ابو بکر نہ ہوتے تو اسلام تو مٹ گیا ہوتا۔ زندگی بھر ندامت کا اظہار کرتے رہے وہ۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس سانحے کا ایسا زبردست اثر کی تلوار نکال لیتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے کو ٹیکل کیسے کرتے ہیں، کتنے خوبصورتی کے ساتھ فوراً ممبر پہ تقریر فرماتے ہیں، قرآن کی آیت نازل ایسی اس طرح سے تلاوت کرتے جیسے ابھی نازل ہو رہی، اور پورا معاملہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ سلجھ جاتا ہے۔ تو بہت مثالیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان مختلف فقہی مسائل پر آپس میں اختلاف ہوا کرتا تھا، قرآن کو سمجھنے میں اختلاف ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سمجھنے میں اختلاف ہوا کرتا تھا، لیکن تاریخ میں ایک واقعہ بھی نہیں ملتا کہ کبھی ان کے دل میں کوئی ایک دوسرے کے لیے کوئی کبیدگی پیدا ہوئی ہو، دل میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی جلن پیدا ہوا ہو، نعوذ باللہ۔ قرآن خود بیان کرتا ہے کہ یہ بنیادیں مرصوص تھی، یہ پورے سیسا پلائی ہوئی دیوار تھی صحابہ کرام کی جماعت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے بارے میں فرما دیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو چن لیا اپنے دین کی اقامت کے لیے اور اپنے نبی کی صحبت کے لیے۔ تو اختلاف اگر کوئی فقہی ہے، کوئی مذہبی اختلاف ہے، سنت کو سمجھنے میں کوئی اختلاف ہے، مختلف مسالک ہیں جو قرآن کو اور حدیث کو سمجھ کے اخلاص کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، آمنا وصدقنا فبہا۔ کون سی قوم ایسی ہے دنیا میں جس کے پاس اتنی ورائٹیز ہوں؟ یہ صرف مسلمانوں کا تر امتیاز ہے کہ دنیا کو اتنی ورائٹیز دی انہوں نے، اتنے تھاٹس جن کی بنیاد پر مختلف مسالک وجود میں آئے، اور سب کتاب و سنت سے جڑے ہوئے ہیں۔ پیراڈائم وہی ہے، شریعہ کا ہے، قرآن سنت کا پیراڈائم ہے، اسی کے درمیان رہ کر کے مختلف مسالک وجود میں آئے اور آج دنیا ان پر عمل کر رہی۔ تو یہ اختلاف اور یہ تنوع تو اسلام کی قیامت تک کے لیے باقی رہنے کی ضمانت ہے۔ اگر انتہائی اسٹریٹ فارورڈ، بے لچک قرآن کی آیات نازل ہوئی ہوتی، بالکل کلیئر کٹ، صریح اور واضح حکم، اور الفاظ کا بھی ایسا انتخاب کیا گیا ہوتا کہ اس میں کوئی دو معنی کی گنجائش ہی نہ ہوتی، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس قرآن کی ایک ہی تفسیر صحیح، حدیث کا بس یہی مفہوم درست ہے، باقی دوسرے مفہوم غلط۔ اگر اس کو مان لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے، تو آپ مجھے بتائیے کہ آج سے 1500 سال پہلے کے حالات کے مطابق اللہ رب العزت نے جو حکم دیا تھا وہ آج کے اس زمانے میں قابل عمل ہو سکتا تھا؟ مدینہ کی چھوٹی سی بستی
2,500-3 ہزار کی بستی تھی، سیدھے سادے لوگ، کوئی ایسی پرابلمس ان کے سامنے نہیں تھیں۔ آج تو اتنے چیلنجز ہیں، اتنے ایشوز ہیں، اتنے پرابلمس ہیں، پوری دنیا ایک گاؤں کی طرح سے ہو گئی ہے۔ یہ جو ملٹی لینگویج ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے، اس وقت تو اس کا تصور بھی نہیں تھا، اور جو اب کمپلیکیشنز ہیں، جو اتنی پیچیدگیاں ہیں، اس وقت اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ سیدھے سادے لوگ تھے، قرآن کی آیت سنتے فوراً اس پر عمل کر لیتے تھے۔ اگر قرآن کریم کی آیات میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اتنی لچک نہ ہوتی کہ ہر زمانے کی بدلتے ہوئے حالات میں اس کو قبول کر لیا جائے، اس کو نافذ کر لیا جائے، اس کا مفہوم بدلتا رہے زمانے کے حالات کے حساب سے، اور جو نئے نئے ایشوز قیامت تک آئیں وہ حل ہوتے رہیں، تو قیامت تک کے لیے یہ کتاب کیسے کتاب ہدایت بنتی؟ یہ ممکن نہیں تھا۔ یہ تو اللہ رب العزت کی خود مشیت تھی۔ قرآن کریم کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ ان الفاظ کا اس نے انتخاب کیا ہے جس میں ہزاروں لاکھوں معنی موجود ہیں۔ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، اور یہ متفق علیہ مسئلہ، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں۔ تو اگر قرآن کریم کا سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، کتاب ہدایت ہے، تو اگر اس میں 100 معنی 1000 معنی نکالے گئے، ان کی مختلف تعویلات کی گئیں، تو یہ تو مطلوب ہے، مستحب ہے، آمنا و صدقنا کہے جانے کے لائق ہے، اور قرآن کریم کے اعجاز کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو سائنس کی کوئی ایسا ڈیولپمنٹ نہیں ہوا تھا۔ آج 19ویں 20ویں صدی میں جب سائنس کا ڈیولپمنٹ ہوا ہے، نئے نئے نظریات، نئی نئی تھیوریز آ رہی ہیں، تو قرآن کریم کو اس تناظر میں سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم اگر یہ کہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ قرآن کا مطلب نہیں سمجھا گیا تھا، اس لیے اس مطلب کو سمجھنا غلط ہے، تو اس سے زیادہ ہم احمق ہیں، ہم قرآن کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ آج جو نظریات ہیں، نئے نئے نظریات، اگر وہ قرآن کریم سے اپلائی ہو رہے ہیں، اور قرآن کریم میں اتنی وسعت ہے، اتنی گنجائش ہے کہ وہ معنی بھی سمجھے جا سکیں، اور کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں، پوری تفسیر لکھی جا رہی، پوری تفسیریں لکھی جا رہی اس کے روشنی میں، تو یہ تو قرآن کریم کی تفسیر کو نئے زمانے کے مطابق کرنا یہ مطلوب عمل ہے، پسندیدہ عمل۔ یہی تو علماء اسلام کا کام ہے، پوری تاریخ میں ہمارے علماء نے یہی تو کیا ہے، اپنے زمانے کے حالات کے مطابق قرآن کی تفسیر کی، انہوں نے فقہ کی تشریح کی، زمانے کے حالات کے مطابق اس کو انہوں نے اپلائی کیا۔ آج ہمارے علماء یہی کہہ رہے ہیں، یہی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ورائٹیز ہیں، میں بڑے درد سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو خدا کے لیے مخالفت کا ذریعہ نہ بنایا جائے، اختلاف کو اختلاف تک رکھا جائے، فکری اختلاف، فقہی اختلاف، مسالک کا اختلاف، اس کو رحمت سمجھا جائے، اور اگر ہم اس کو رحمت سمجھیں گے، ہمارے دلوں میں اتنی وسعت اور گنجائش ہوگی، تو آپ دیکھیں گے کہ ملت بنیان مرصوص کی طرح کھڑی ہو جائے گی۔ مولانا محمد سالم قاسمی، محتمم دارالعلوم وقف دیوبند، ان کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی۔ ایک تقریر میں آپ نے فرمایا، اور اخبارات کی شہ سرخیوں میں یہ شائع ہوا، وہ کہتے ہیں کہ کسی مسلک کا اتباع کرنا، کسی خاص مسلک کا، وہ قابل اتباع تو ہے، لیکن قابل تقلید اور قابل تبلیغ نہیں ہے۔ کسی مسلک کو، کوئی مسلک، خاص مسلک، یہ قابل اتباع تو ہو سکتا ہے لیکن قابل تبلیغ نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی کسی خاص مسلک کو مانتا ہے، اس پر عمل کرے، بہتر ہے، لیکن اس مسلک کی دعوت دینے لگے، یہ ضروری مناسب نہیں ہے۔ اب فاضل دیوبند، بہت بڑے عالم دین، متقی، خدا ترس عالم، مولانا محمد سالم قاسمی، دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمم، وہ فرماتی ہیں بات، کتنی پیاری بات کہی ہے۔ اگر کوئی حنفی فقہ پر عمل کرتا ہے، بہت اچھا، وہ عمل کرے۔ کوئی جعفری فقہ پہ عمل کرتا ہے، وہ عمل کرے۔ کوئی اہل حدیث ہے، وہ اپنے مسلک پر عمل کرے، لیکن اس کی دعوت کیوں دیتا ہے دوسروں کو؟ دعوت تو اسلام کی دینی ہے۔ قابل دعوت، قابل تبلیغ تو اسلام ہے، کوئی مسلک نہیں ہے۔ مولانا کا یہ جملہ بہت خوبصورت جملہ ہے، اور پورے دین کے مزاج کی اس سے ترجمانی ہوتی ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بار بہت افسردہ اور ملول بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ روایت کی ہے مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ علامہ انور شاہ کشمیری بہت ہی افسردہ پریشان۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت کیا بات ہے؟ کہنے لگے بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کل قیامت کے دن کیا ہوگا جب میں پہنچوں گا تو۔ فرمایا کہ حضرت آپ کی تو بڑی خدمات ہے،
آپ نے دین کی اتنی خدمت کی، آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے کہ اگر کل قیامت کے دن میں پہنچوں گا اور اللہ رب العزت مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے دین کے لیے کیا کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ مجھے بتاؤ، میں جتنے اب تک میں نے کتابیں لکھی، جتنے میں نے تقریریں کی، جتنے بیانات دیے، ان کا لب لباب یہی تو ہے کہ حنفی مسلک جو ہے یہ افضل ہے۔ ایک غیر افضل پر افضل کی ترجیح کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی لگا دی۔ یہ افضل ہے، یہ افضل نہیں ہے، اسی پہ پوری زندگی میں نے لگا دی۔ اور اللہ رب العزت جب مجھ سے پوچھے گا میں کیا کہوں گا دین کی خدمت میں نے کیا کی؟ تو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انتہائی پریشان، یہ باقاعدہ کتابی شکل میں وحدت کے نام سے، وحدت امت کے نام سے شائع ہو چکا ہے، ریکارڈڈ ہے یہ۔ تو محض اتنی سی بات کہ ایک فقہ دوسری فقہ سے افضل ہے، ایسا نہیں ہے کہ دوسری فقہ غلط ہے۔ خود حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی، ان کے الفاظ یہ ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فقہ جو ہے دوسری فقہ سے افضل ہے، دوسری فقہ بھی صحیح ہے لیکن وہ افضل تر ہے۔ تو افضل کے مقابلے میں افضل تر کے لیے جد و جہد کرنا، اس کے لیے لڑائی لڑنا، اس کے لیے مباحثے کرنا، یہ کون سی دین کی بہت بڑی خدمت ہے؟ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمیں اس نقطۂ نظر کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ دعوت دین کی دینی ہے، تبلیغ اسلام کی، دین کی بنیادیں، اسلام کے جو بنیادی احکام ہیں، اخلاقیات، عملیات، جن کا تعلق انسانوں کے اعمال سے، روزمرہ کی زندگی سے، کردار سازی سے، ہمارے اپنے رویے سے، ہمارے بیہیویئر سے، اخلاق و کردار سے، ان کی تبلیغ ہونی چاہیے۔ ایک تیسرا مسئلہ جو کچھ زیادہ نازک ہو گیا ہے، وہ امت کے اندر مختلف تنظیموں اور دعوتی رفاہی انجمنوں کا بننا ہے۔ یہ اپنے آپ میں بہت مطلوب، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک نئی تنظیم بن گئی ہے ملت کے کسی ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ پوری ملت زخموں سے چور چور ہے، پورے بدن پہ اس کے پھوڑے ہیں، پھنسیاں نکلی ہوئی ہیں، پورا بدن اس کا زخموں سے چور ہے۔ تن ہم داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہ، پورا بدن اس کا داغ داغ ہے، آپ کہاں کہاں پہ مرہم رکھیں گے؟ پورا بدن ملت کا، آپ دیکھیے اس کی سیاسی، سماجی، تہذیبی، تعلیمی، معاشی، کسی بھی پہلو سے آپ جائزہ لیجئے، ہر پہلو سے ملت اس وقت فکر مندی کی، توجہ کے مستحق ہے۔ اور ملت کی جتنی تنظیمیں ہیں، جتنے کلب ہیں، جتنے انجمن، وہ سب ملت کے کسی نہ کسی پہلو کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اگر ان کے درمیان آپس میں تال میل ہو جائے، ہم ایک دوسرے کی تنقیص نہ کریں، تنقید نہ کریں، ایک دوسرے کی تحسین کریں، ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں، اور ایک طرح سے کوآرڈینیشن بن جائے آپس میں، تو یہ سب مل کر کے ملت کی بہتری کے لیے عظیم الشان خدمات انجام دے سکتی ہیں، اور سب ضروری ہیں۔ اگر کوئی تنظیم عشق رسول کے دعوے کرتی اور اس کی تبلیغ کرتی تو مجھے بتائیے، کیا عشق رسول کے بغیر کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ اگر کوئی تنظیم یہ کہتی ہے کہ نہیں، قرآن جو اصل کتاب ہے، قرآن کی دعوت ہونی چاہیے، اپنی جگہ پر بالکل درست بات ہے۔ کوئی تنظیم یہ کہتی ہے کہ سماجی خدمت کے کام ہونے چاہیے، ملت کو ضرورت ہے، غربت بہت زیادہ ہے، پسماندگی بہت زیادہ ہے، کیسے گھرانے ایسے جہاں چولہے نہیں جلتے، اور اس کے لیے وہ کام کرتی ہے، تو سماجی خدمت تو اسلام کا ایک ناگزیر عمل ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اسی میں کھپائی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے پہلی وہی نازل ہوئی، آپ تشریف لائے، تو حضرت خدیجہ نے جو آپ کی تسلی کی وہ یہی الفاظ استعمال کیے، واللہ لا یخزیک ابدا انک لتحمل الکل وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ تو معذوروں کے کام آتے ہیں، بے کسوں کے کام آتے ہیں، دوسروں کا بوجھ ڈھوتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ تو اگر کوئی تنظیم اس طرح کی کام کرتی ہے تو بہتر کام کر رہی ہے، پھر آپس میں یہ کیوں مخالفت؟ بسا اوقات انتہائی اعلیٰ درجے کی تنظیمیں نیک نیتی کے ساتھ دین کی اقامت اور دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کے لیے بننے والی تنظیمیں
ایک خاص مدت کے بعد اس مشن کو بھول جاتے ہیں، ان کے اندر تنظیمیت آ جاتی ہے، ملت کو چھوڑ کر کے اپنی تنظیم کو مستحکم بنانے کی فکر میں لگ جاتی ہیں، اور وہ لوگ جو کھڑے ہوئے تھے دین کی اقامت کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، وہ تنظیم کی دعوت دینے لگتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تنظیم کی دعوت نہیں، جس طرح سے کسی خاص فقہ کی دعوت دینا مناسب نہیں ہے، بلکہ دین کی دعوت ہونی چاہیے، اسی طرح کسی خاص تنظیم کے لیے دعوت دینا یہ مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب ہے ملت، مطلوب ہے دین اسلام۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم ملت سے کتنے زیادہ ہمارا کمٹمنٹ، ہماری وابستگی کتنی زیادہ ہے، ملت کی فلاح و بہبود کے لیے ہم کتنا کام کر رہے ہیں۔ کسی فرد واحد نے رجسٹر میں نام لکھایا نہیں لکھایا، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کو پرواہ اس کی کہ اس نے اہل ایمان کی فہرست میں وہ شامل ہے اور وہ کام کر رہا ہے۔ میں اپنے ان دوستوں سے، ان بزرگوں سے بڑے ادب سے درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے اس مسئلے کو سمجھیے۔ آج پورے ہندوستان میں یہ بہت حساس مسئلہ ہے۔ ہم ملت کی طرف جوڑیں، ملت کو متحد کریں، دین اسلام کی دعوت دیں، اور اس وسیع تناظر میں جتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں بغیر کسی تفریق کے، وہ ساری تنظیمیں ملت کا حصہ ہیں، وہ سب ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں، وہ سب ہماری تحسین کے مستحق ہیں۔ کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کنارے کھڑا ہو کر کے، ساحل پہ کھڑا ہو کر کے موجوں کے تھپیڑے کھاتی ہوئی کشتی پہ تنقید کرے۔ آئیے پہلے آپ اپنی کشتی ڈال دیجئے موجوں کے درمیان، پھر آپ کو خود اندازہ ہو جائے کہ تھپیڑوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کن کن اوزاروں کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے۔ ساحل پہ بیٹھ کے آپ تنقید کر رہے ہیں، کبھی آپ مزہ تو چکھیے، ملت کے کس دکھ درد میں آپ شامل تو ہوئیے۔ پہلے آپ دین کے کام میں لگیے، اصلاح کے کام میں لگیے، تعمیر ملت کا فریضہ انجام دیجیے۔ آپ کو اللہ نے جو بھی صلاحیت دی، اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کوئی ڈگری ہولڈر ہو، عالم دین ہو، کسی مدرسے کا یا کسی یونیورسٹی کی آپ نے ڈگری لی ہو۔ آپ کو کسی سے سرٹیفکیٹ کی بھی ضرورت نہیں۔ دنیا کے لوگ آپ کو کہیں کہ ہاں بڑا خادم خلق ہے، تو دین کا بڑا دائی ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اور آج وہ لوگ جو بظاہر کسی تنظیم سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، کسی تنظیم کے کارکن نہیں ہیں، دیکھنے میں کوئی بہت مبلغانہ شان بھی نہیں رکھتے، وہ لوگ زیادہ بہتر خدمت کر رہے ہیں ملت کی اپنی اپنی جگہوں پر۔ میرا تجربہ ہے ایسے لوگوں سے، میرا انٹریکشن ہے ایسے لوگوں سے، دین کا وہ درد رکھتے ہیں۔ ابھی پچھلی بار میں فروری میں یہاں کشمیر یونیورسٹی میں شعبہ اسلامک اسٹڈیز کی بورڈ آف اسٹڈیز کا ممبر ہوں، میں ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے آیا تھا۔ واپسی میں کشمیر ایئرپورٹ پہ پہنچا تو ٹکٹ میں اپنا کنفرم کرا رہا تھا، میرے ساتھ 2 اور میرے ساتھی تھے، میں لائن میں کھڑا ہوا تھا۔ یہاں کے حالات بہت نازک ہیں، سب کو پتہ ہے۔ ایک ایئرپورٹ کا آفیسر میرے پاس ہے، آر یو عبید اللہ فہد؟ میں گیس سر، یس پلیز، میں ٹاک ٹو یو۔ میں بالکل میرے حوصان خطا ہو گئے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ میں نے اپنے اگلے دوست کو جو میری لائن میں کھڑے ہوئے تھے، کیوں میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ صاحب مجھے بلا رہے ہیں، میں ذرا ان سے گفتگو کرنا چاہوں گا، آپ دھیان رکھیے گا۔ ان کا ٹھیک، میں پریشان تھا۔ تھوڑی دور ایک آفیسر اور کھڑے ہوئے تھے، ان کے پاس مجھے لے کے گئے، اور پھر وہ دونوں نوجوان آپس میں ایک دوسرے سے گلے مل کے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ میں نے کہا بات کیا ہے؟ تو کشمیری زبان میں انہوں نے ایک دوسرے کو جو جملے کہے، جو میں نے سمجھا کہ بیوقوف، میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ فاض صاحب نہیں ہے، پوچھ تو لے، اگر میں پوچھا ہوتا نکل گئے ہوتے ہی۔ دیکھا نہیں کل ان کا پروگرام آ رہا تھا پیس ٹی وی پہ، میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، میں سمجھ رہا تھا کوئی مصیبت آئی میرے اوپر۔ انہوں نے اس وقت ایک مسئلہ میرے سامنے رکھا، فلائٹ میں ینگ نوجوان کام کرنے والا آفیسر، اس نے اپنا ایک ذاتی مسئلہ بیان کیا کہ میں ایک فلائٹ میں کام کرتا تھا، وہاں شراب کا کاروبار ہوتا ہے۔ میرے ضمیر نے کچوکے لگایا کہ یہ تو درست نہیں ہے۔ میں نے پیس ٹی وی والوں سے کنٹیکٹ کیا، مجھے کوئی اچھا جواب نہیں ملا۔ پھر میں نے یہاں مقامی علماء سے رجوع کیا، انہوں نے کہا بھائی تم خود فیصلہ کرو۔ میں نے کہا دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چیز تمہارے دل میں کھٹکے اسے چھوڑ دو۔ آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے؟ آپ کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے آپ خود فیصلہ کیجیے، اس میں فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔
آپ کن حالات کا شکار ہیں، کن مجبوریوں کے تحت ہیں، کن حالات میں آپ خود سمجھتے ہیں۔ بعد میں اسے مجھ کو فون کیا، الحمدللہ میں نے وہ سروس چھوڑ دی اور 20 یا 22 دن تک مجھے تھوڑی تنگی رہی، اس کے بعد اس سے بہتر اپارچونیٹیز ملی اور میں نے جوائن کر لیا الحمدللہ۔ ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا ہے کہ ایئر ہوسٹس یا ایک فلائنگ آفیسر جس کے شب و روز کے معمولات ہی وہی ہیں، اس کو حرام و حلال کی اتنی زیادہ تمیز ہوگی، اتنا فرق ہوگا کہ وہ اپنی سروس چھوڑ دے گا، داؤں پہ لگا دے گا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت جس کو توفیق دے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی کسی نے ٹھیکہ داری نہیں لے رکھی، اجارہ داری نہیں ہے دین کا کام کرنے کے، بس اللہ جس کو توفیق دے دے، جس کو بھی توفیق دے دے۔ اور اس وقت ملت کو ہر ایک کی توفیق کی ضرورت ہے، اپنی کیپیسٹی میں جہاں جو جس شکل میں بھی ہے وہ اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے اور دین کی خدمت کا جو بھی طریقہ اس کو سمجھ میں آئے، جس تنظیم سے بھی جڑنا چاہے جڑ جائے، جسی تنظیم سے نہیں جڑ سکتا اپنی ذاتی حیثیت میں جو کام کر سکتا ہے وہ کرے، اللہ کے وہ جواب دہ ہے اپنے عمل کا، کسی تنظیم میں شامل ہونے کے جواب دہ نہیں ہے وہ۔ اور اگر بحیثیت مجموعی کسی اجتماعی تنظیم سے جڑ کے ایک اجتماعی نظم کے تحت کام کرے تو بہترین طریقہ ہے وہ۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میری صرف اتنی سی گزارش ہے کہ یہ ملت کے جو مختلف ادارے ہیں، تنظیمیں ہیں، اسکولز ہیں، کالجز ہیں، انجمنیں ہیں، رفاہی، سیاسی، سماجی، ان سب کی ضرورت ہے ملت کو۔ ہم ایک دوسرے کی تنقیص نہ کریں۔ اگر ہم ایک دوسرے کی تحسین نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے، اتنا ضعف نہیں اپنے اندر، تو کم سے کم ایک دوسرے کی برائی نہ کریں، اپنی زبان بند رکھیں، خاموشی سے کام کریں، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ اس کا ہم کو اجر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو حقیقت میں وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے، اس کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہم دوسری تنظیموں پہ تنقید کرتے ہیں، دوسرے گروہوں اور جماعتوں کی تنقید کرتے ہیں، ان میں ہم کیڑے نکالتے ہیں، ان کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں، اخبارات میں مضامین خطوط چھاپتے ہیں، ہم گنہگار ہو رہے ہیں، بحیثیت مجموعی ملت کا نقصان ہو رہا ہے، ملت کے دل پھٹ رہے ہیں۔ جو لوگ اخلاص کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے کے تحت اجر آخرت کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے دلوں کو چرکا لگتا ہے۔ بہت سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اس پوری تنظیم اور تحریک کے اس پورے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ صورتحال نہ بننے پائے۔ ہمارے کسی گفتگو سے، ہمارے کسی رویے سے، ہمارے کسی تنقید سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، دین کی راہ میں ہم رکاوٹ نہ بنیں، انتہائی ضروری چیز ہے یہ۔ تو وحدت اسلامی ایک انتہائی عظیم الشان خواب ہے، بدقسمتی سے ابھی تک یہ خواب ہے۔ یہ خواب شرمندہ تکمیل ہو سکتا ہے بشرطے کہ مسلمان اس کا احساس کریں، اور خاص طور سے ہمارے رہنما، ہمارے علماء، ہمارے لیڈران، ہمارے مبلغین، ہمارے داعیان، اسکولوں، کالجوں، جماعتوں، تنظیموں کے سربراہان وہ محسوس کریں کہ ہم دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، دنیا میں پھریرے بلند کرنے کے لیے نہیں، دنیا میں جھنڈا اونچا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے اجر کے لیے۔ ہمارا اجر یہاں نہیں ہے، ہمیں دنیا سے کچھ نہیں لینا، ہم تو صرف اللہ کے اجر کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ ہم اس تنظیم سے جڑے ہیں، دین اور دعوت اور اصلاح کے کاموں سے ہم جڑے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن میں ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ فرماتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی نے کسی مسلمان کے کسی تکلیف کو دور کیا اس دنیا میں، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی تکلیفوں کو دور کرے گا۔ اور جس کسی بدحال مسلمان کی کسی شخص نے اس کو آسانی فراہم کی، اللہ رب العزت اس دنیا میں اور آخرت میں اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اور اللہ رب العزت بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ دوسرے انسانوں کی مدد کرتا ہے۔
بہت واضح لفظوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صراحت فرمائی. اگر ہم کوئی خدمت کر رہے ہیں دین کی، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اقامت دین کا کام کر رہے ہیں، اصلاح نفس کا کام کر رہے ہیں، عشق رسول کے تحت ہم فریضہ انجام دے رہے ہیں، ہم خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسکول اور کالجز چلا رہے ہیں، ہم جدید تعلیم کے ادارے ہم نے کھول رکھے ہیں، قدیم تعلیم کے ادارے ہم نے کھول رکھے ہیں، تو یہ سب اس لیے کیا ہم نے کہ ہمیں اللہ رب العزت سے اجرت چاہیے، دنیا سے اجرت نہیں چاہیے. اور ہم ملت کی فلاح و بہبود کے لیے جو کام کر رہے ہیں یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے اور اللہ تعالیٰ کے ہمیں اس کا اجر مل جائے. اسی جذبے کے تحت ہم کام کر رہے ہیں. اللہ رب العزت سے ہمیں اجرت چاہیے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کا احساس ہے لوگوں میں، لیکن کبھی کبھی یہ احساس سلپ کر جاتا ہے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے، کبھی کبھی شیطان کے اکساوے میں، کبھی کبھی ریا و نمود کے لیے یہ جذبہ سلپ کر جاتا ہے اور ملت کو نقصان پہنچتا ہے. میری اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ ہم پورے اخلاص کے ساتھ دین کی دعوت، اس کی اصلاح، اس کی تعمیر کا فریضہ انجام دیں اور آپس میں مل جل کر ایک تال میل بنا کر کے، کوآرڈینیشن کے ساتھ، کندھے سے کندھا ملا کر کے جتنا ہو سکے ملت کی فلاح و بہبود کا یہ کام کریں، صرف اجر آخرت کے لیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.